الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں اذان سحر پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے خون مسلم کی حرمت اور امت کی بے حسی۔ یقیناً آج کا موضوع بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور آج کے معروضی حالات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کے دکھ درد کا احساس عطا فرمائے اور ہم سب کو امت واحدہ بن کے جینے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون مسلم کی حرمت یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر قرآن و سنت کی واضح تصریحات اور نصوص موجود ہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ خون مسلم کی حرمت کو پیش نظر نہیں رکھتا اور خون مسلم کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس کے جرم پر شرع مطہرہ نے جو سزا مقرر کی ہے اس کا بھی قرآن و سنت میں واضح طور پر ثبوت موجود ہے، اور واضح طور پر قرآن و سنت کے احکامات موجود ہیں۔ اور خون مسلم کی حرمت کو پامال اگر کوئی کافر کرے تو تب بھی شریعت مطہرہ کے احکامات موجود ہیں، اور خون مسلم کی حرمت کو کوئی مومن پامال کرے تو تب بھی شریعت مطہرہ کے احکامات و رسول و ضوابط موجود ہیں۔ اور خون مسلم کی حرمت کو اجتماعی طور پر پامال کرنے کے حوالے سے بھی اور انفرادی طور پر پامال کرنے کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ کے احکامات موجود ہیں۔ اور اسی طرز پہ علی سبیل الانفراد ہر بندہ مومن کو خون مسلم کی حرمت کا پہرے دار ہماری شریعت مطہرہ نے بنایا ہے، اور اس پر بھی واضح طور پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں واضح طور پر ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پہ کیا حقوق ہیں، اور کس انداز سے ایک مومن نے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی جان و مال، اس کی عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اسے ہر طرح کے عدم تحفظ سے چھٹکارا دلانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ مقدسہ، جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مومنوں کو، چاہے وہ عربی ہیں، چاہے وہ عجمی ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے کالے ہیں، چاہے وہ ایشیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، افریقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یورپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کسی بھی رنگ و نسل، قوم و قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، جب وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے، تو قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اب یہ سارے کے سارے یہ رشتہ مواخات میں آ گئے، یہ سارے کے سارے بھائی بھائی بن گئے۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ ان کے حقوق و فرائض شریعت مطہرہ نے متعلق کر دیے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، مال و جان کا محافظ شریعت مطہرہ نے دوسروں کو بنا دیا۔ اب ہم سب پر علی سبیل الانفراد اور اجتماعی اعتبار سے بھی لازم ہے ہم دنیا بھر میں بسنے والے ہر بندہ مومن کی عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں، اس کے خون کے محافظ بن جائیں، اور اس کے مال و جان کو تحفظ فراہم کرنے والے بن جائیں۔
یہ شریعت مطہرہ کے وہ سنہری احکامات ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبہ حج میں ان احکامات کو واضح طور پر بیان فرمایا، اور خون مسلم کی حرمت کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور جان بوجھ کر معاذ اللہ کسی کو قتل کرنا اور اسی طرز پہ بھولے سے کسی کو قتل کر دینا، ان دونوں صورتوں میں شریعت مطہرہ نے احکامات بیان فرمائے، اور دیگر بھی اس کی صورتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیان کر چکے کہ اگر کوئی کافر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کفار کا کوئی جتھا یا ان کا کوئی گروہ یا کفار کا کوئی ملک مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے تو پھر کیا احکامات ہیں، یہ ساری جہتیں چونکہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، ہم نے اشارتاً کنایتاً اور اختصار کے ساتھ چونکہ گفتگو کرنی ہے آج کے اس اذان سحر پروگرام میں، تاکہ امت کو یہ جذبہ ملے، یہ درد نصیب ہو، اور امت کو یہ احساس ہو کہ اس وقت بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور امت مسلمہ کو اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے بڑے افسوس کے ساتھ امت کی بے حسی کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے 56-57 ممالک میں اسلامی حکمرانی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج اتنی اسلامی ریاستیں اور نام نہاد جو مسلم حکمران ہیں وہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ آج قبلہ اول کے محافظین اور خطہ عرب پہ بسنے والے ہمارے مسلمان بچوں کو معاذ اللہ ذبح کیا جا رہا ہے، ان پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ آج غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر معاذ اللہ تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں اور دیگر عوامی سینٹرز پر معاذ اللہ دہشت گردی کی انتہا کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اور امریکی عالمی دہشت گرد وہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں، اور نتیجے میں اب تک ہمارے ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے، ہمارے ہزاروں بچے شہید ہو چکے، ہماری لاکھوں مائیں بہنیں شہید ہو چکی، ہمارے لاکھوں جوان بزرگ شہید ہو چکے، مگر امت مسلمہ کی بے حسی الامان والحفیظ۔ یہ وہ عالم ہے کہ جس عالم کی نشاندہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمائی تھی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ دنیا بھر کے کافر یہ ایسے میری امت پہ لپکیں گے کہ جیسے ایک پلیٹ کی جانب وہ لوگ نوالا لگانے کے لیے لپکتے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت اس سارے عالم کو پیشگی دیکھ رہی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس وقت قبلہ اول کے محافظین، مسجد اقصیٰ کے محافظین، جس وقت نبیوں کی سرزمین کے محافظ میدان عمل میں نکلیں گے تو اس پر دنیا بھر کے کافر یہود و نصارہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ایک طرف اسرائیلی یہودی لابی فلسطینی مسلمانوں پر معاذ اللہ وہ بم بلاسٹ کر رہی ہے، دوسری طرف امریکہ کے اور یورپ کے نصرانی بھی ان کے ہم نوا بن کے انہی ہر طرح کی جنگی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی فوجیں فلسطین میں بھجوا دی ہیں مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کو ذبح کرنے کے اعتبار سے، مسلمانوں کی نسل کشی کے اعتبار سے معاذ اللہ، اور اسی اعتبار سے آج انڈیا کے، بھارت کے ہندو بھی ان کی پشت پناہی پہ کھڑے ہیں۔ گویا کہ پورا عالم کفر ایک جنگ کا حصہ بن چکا ہے، اور فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں سارے مل کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں چاہیے تو یہ تھا امت مسلمہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتی، اپنی عسکری قوتوں کو، اپنی فوجوں کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، انہیں کفر کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنی افواج کو فلسطین کی جانب روانہ کیا جاتا۔ مگر آج امت کی بے حسی کا یہ عالم ہے، اپنی افواج تو بھیجنا دور کی بات ہے، ہم تو ان کی پروڈکٹس کا اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہ کر سکے سرکاری سطح پر، اور آج جو ہے وہ ہمارے اپنے اسلامی ممالک میں معاذ اللہ اسرائیلیوں اور امریکیوں کی دہشت گردی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے، اس آواز کو بھی دبانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو آج یہود و نصارہ کے رحم و کرم پہ معاذ اللہ چھوڑ دیا گیا ہے۔
یہ خون مسلم کی حرمت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، اور رشتہ مواخات میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو ہمارے دین نے پرویا تھا، اور ایک دوسرے کے حقوق کا محافظ ہمارے دین نے ہمیں بنایا تھا، آج ہم خواب غفلت کا شکار ہو جائے، آج یہود و نصارہ کہ ہم محکوم بن گئے، آج ہمارے دلوں میں معاذ اللہ یہود و نصارہ کا رعب سرایت کر گیا۔ وجہ یہی ہے ہم نے جہاد کے جذبے سے اپنی نسل کو سرشار کرنا چھوڑ دیا، اپنے دل و دماغ سے جہاد اسلامی کے کنسپٹ کو ہم لوگوں نے معاذ اللہ نکال دیا، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ دنیا بھر میں آج 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان، اور وہ مٹھی بھر یہودیوں کے ظلم کو نہیں روک پا رہے، اور مٹھی بھر یہودیوں کے معاذ اللہ ظلم کو نہیں روک پا رہے، اور اپنے مظلوم مسلمان جو فلسطینی ہیں ان کے حامی و یاور نہیں بن پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کا رعب ہے، ان کا ڈر ہے، اور ان کو معاذ اللہ اتنا ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور جتنے بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن کر حکمران بن کے اسلامی ممالک میں، اسلامی سٹیٹس میں، اسلامی ریاستوں میں، انہوں نے معاذ اللہ یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی ہمدردیاں، اپنی وفاؤں کے رشتے نبھا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے کرم سے اذان سحر پروگرام کے توسط سے رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں امت مسلمہ کے نام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور بالخصوص وطن عزیز کے جتنے بھی غیور اور غیرت مند مسلمان ہیں انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کل بھی قبلہ اول کے وارث ہم تھے، آج بھی قبلہ اول کے وارث ہم ہیں، کل بھی سرزمین فلسطین اس ارض مقدس کے وارث ہم تھے، آج بھی وارث ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کی فوجیں قبلہ اول کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کمر بستہ ہوں گی۔ یہود و نصارہ کو اپنا تسلط ختم کرنا ہوگا، عالم کفر کو اپنا بستر گول کرنا ہوگا، عالم کفر انشاءاللہ یہ مغلوب ہوگا، اسلام اپنی طاقت کو انشاءاللہ اشکار کرے گا، اور اسلام انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے پرفتن دور میں جہاں تک ہمارا بس چلے، جس حوالے سے ہم سے بن پڑے، ہم اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے عملی طور پر سوشل میڈیا کے اعتبار سے، اور ان کی امریکی اور اسرائیلی اور جتنے بھی ان کے ہم نوا دہشت گردی میں ملوث ممالک ہیں، ہم ان سب کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ انشاءاللہ تمہارے بعد ہم قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ امت مسلمہ کے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارا الحمدللہ جذبے تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے ہمیں غیرت مند حکمران مل جائیں اسلامی ریاستوں کو اور اسلامی ممالک کو، اگر غیرت مند مسلمان آج ہمیں مل جائیں تو رب کعبہ کی قسم دنیا بھر سے عالم کفر کے جتنے بھی دہشت گردی کے منصوبے ہیں وہ خاک میں مل جائیں، اور دنیا بھر میں یہود و نصارہ نے دہشت گردی کے جتنے بھی بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ آج امت کی یہ بے بسی ہے، ایک طرف کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے تو وہاں پر بھی مسلمان، چچنیا میں، بوسنیا میں، اور دنیا بھر میں، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین میں اس وقت تو ایسی معاذ اللہ تند و تیز آندیاں ظلم اور بربریت کی چلائی جا رہی ہیں، وہ بچوں کے تڑپتے لاشیں اور ان کے چیخ و پکار غزہ کے مسلمانوں کی، مگر آج پورا عالم اسلام خواب خرگوش میں مست ہے۔ اذان سحر پروگرام یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو عنوان ہی دیا اذان سحر، یہ ظلمتوں کا دور انشاءاللہ ختم ہوگا، اور سحر انشاءاللہ طلوع ہوگی، اور سورج انشاءاللہ یہ اسلام کے غالب ہونے کی نوید لے کے انشاءاللہ طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حامی و یاور بننے کی توفیق عطا فرمائے، عملی طور پر انہیں یہودیت کے، عالم کفر کے طاغوتی طاقتوں سے، شکنجے سے نجات دلانے میں، اور فلسطینی مسلمانوں کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خون مسلم جو ہمیں پکار رہا ہے آج غزہ میں، فلسطین میں، اللہ کرے کہ خون مسلم کی پکار پر ہمیں بیداری نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو امت بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔